پریکٹس پر عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اسی پر پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سے جڑے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے کرپٹ پریکٹس پر عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے عمران خان کو 10 لاکھ روپے اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی، جبکہ احتساب عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم بھی دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائے جانے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج بھی کریں گے۔ عمر ایوب کا مزید کہنا تھا، سوال تو پوچھنا چاہیے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے کہ تم نے جس پیسے سے لندن میں عمارت خریدی وہ پیسہ کس طرح باہر لے کر گئے اور آگے پھر بیچی، اس رقم کا تم نے کیا کیا؟ آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں چور دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ معصوم اور ایماندار لوگ جو کہ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کو پڑھانے کے لیے القادر یونیورسٹی جیسا ادارہ بناتے ہیں، انہیں سزا سنا دی جاتی ہے۔ اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عرفان حیدر صاحب۔ بہت شکریہ عرفان اپنے وقت دینے کے لیے۔ عرفان، یہ بتائے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو، اور دوسری جانب جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے؟ جی ظاہر ہے چیلنج تو کرنا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس، لیکن یہ فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا اور یہی تمام باتیں جو ہو رہی تھی، چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی پچھلے 15 دن سے، وہ یہی ہو رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب یہ جو ایک اس فیصلے میں سامنے آیا ہے کہ اس زمین کو یا اس یونیورسٹی کو، القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا، یہ تھوڑا سا جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید اس سے زیادہ ہے، ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ البتہ سزائیں جو ہیں وہ ہونا تھی، اور شاید سزائیں ڈیلے بھی اس لیے ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور ہائی کورٹ میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا ایک ایشو ہے جو کہ لٹکا ہوا تھا، جب تک وہ نہیں ہوتی تو یہ معاملہ اس لیے شاید لٹکایا جا رہا تھا، جیسے ڈیل کا بھی نام دیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا صحافیوں کی جانب سے۔ تو یہ بیسک ڈیل نہیں تھی، یہ تھا یہ کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جائیں گے پی ٹی آئی والے، تو اسے مینج کرنے کے لیے ہم کہیں یا حکومت کی طرف سے ڈیلے ضرور تھا کہ اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے۔ اب جو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو سیاسی محرکات ہیں اس فیصلے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، آرمی چیف سے ملاقات بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی ان کی ہوئی ہے، گنڈیا پور اور بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ اب ان ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکلے گا، ان ملاقاتوں کا کیا اثر ہوگا، کیا پی ٹی آئی مذاکرات سے اس فیصلے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گی؟ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد۔ یا تو اسے مزید ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اس مین کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتی ہے، فیصلہ نہیں دینا چاہتی۔ کافی سخت فیصلہ ہے اور ایکسٹریم سزا، جو میکسیمم سزا اس میں ہو سکتی تھی وہ 14 سال تھی اور وہ ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کے 7 سال ہے، اور دیگر جو ہے ایبسکونڈر ہیں، اشتہاری قرار دیے گئے ہیں لوگ جو اس میں انوالو تھے، اس میں زلفی بخاری ہو یا آپ کا مشیر احتساب جو شہزاد اکبر تھے وہ تھے، یا فراگوگی ہیں، فراگوگی باقاعدہ زمین بھی دی گئی تھی۔ صرف یہ بشرا بی بی والی جو القادر ٹرسٹ زمین ہے یہ شامل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی شامل ہوگی جو کہ ان کے نام کروائی گئی تھی، فراز شہزادی اور فراگوگی کے نام، تو وہ بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کہاں تک جاتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا پی ٹی آئی اب اس فیصلے کے بعد مذاکرات میں بیٹھتی ہے نہیں، ان کا ریاکشن یہاں تک تو ہوگا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے
لیکن شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا عرفان، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں سیاسی کشمکش جاری ہے، تو کیا اس فیصلے سے سیاسی محاذ مزید پیچیدہ ہو جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے معاملے میں تھوڑا ڈیلے کرے اسے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن ابھی ہے نہیں، تو وہ بالکل ایسا تو نہیں ہوگا کہ مذاکرات سے بھاگ جائیں، لیکن تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا بیانات سخت دیں گے، حکومت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہمارے خلاف یہ فیصلہ آیا، حالانکہ وہ فیصلہ عدالت کی جانب سے اور اسے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ وہ کریں گے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر ان کے خلاف فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں چونکہ انہیں اعتراض ہے آئینی بینچ کا، تو یہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا، ظاہر ہے یہ تو فوجداری کیس ہے، تو یہ جائے گا آپ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے، پھر وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے اس بل کے مطابق یہ بنائیں گے بینچ، اور اس بینچ بننے کے بعد اس فیصلے پریکٹس پر عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اسی پر پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں القادری یونیورسٹی ٹرسٹ سے جڑے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے کرپٹ پریکٹس پر عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے عمران خان کو 10 لاکھ روپے اور بشریٰ بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی، جبکہ احتساب عدالت نے القادری یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم بھی دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا سنائے جانے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج بھی کریں گے۔ عمر ایوب کا مزید کہنا تھا، سوال تو پوچھنا چاہیے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے کہ تم نے جس پیسے سے لندن میں عمارت خریدی وہ پیسہ کس طرح باہر لے کر گئے اور آگے پھر بیچی، اس رقم کا تم نے کیا کیا؟ آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں چور دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ معصوم اور ایماندار لوگ جو کہ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کو پڑھانے کے لیے القادری یونیورسٹی جیسا ادارہ بناتے ہیں، انہیں سزا سنا دی جاتی ہے۔ اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عرفان حیدر صاحب۔ بہت شکریہ عرفان اپنے وقت دینے کے لیے۔ عرفان یہ بتائے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو، اور دوسری جانب جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جی ظاہر ہے چیلنج تو کرنا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس، لیکن یہ فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہی تمام باتیں جو ہو رہی تھی، چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی پچھلے 15 دن سے، وہ یہی ہو رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب یہ جو ایک اس فیصلے میں سامنے آیا ہے کہ اس زمین کو یا اس یونیورسٹی کو، القادری یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا، یہ تھوڑا سا جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید اس سے زیادہ ہے، ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ البتہ سزائیں جو ہیں وہ ہونا تھی، اور شاید سزائیں ڈیلے بھی اس لیے ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور ہائی کورٹ میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا ایک ایشو ہے جو کہ لٹکا ہوا تھا، جب تک وہ نہیں ہوتی تو یہ معاملہ اس لیے شاید لٹکایا جا رہا تھا، جیسے ڈیل کا بھی نام دیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا صحافیوں کی جانب سے، تو یہ بیسک ڈیل نہیں تھی، یہ تھا یہ کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جائیں گے پی ٹی آئی والے، تو اسے مینج کرنے کے لیے ہم کہیں یا حکومت کی طرف سے ڈیلے ضرور تھا کہ اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے۔ اب جو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو سیاسی محرکات ہیں اس فیصلے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، آرمی چیف سے ملاقات بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی ان کی ہوئی ہے، گنڈیا پور اور بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ اب ان ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکلے گا، ان ملاقاتوں کا کیا اثر ہوگا، کیا پی ٹی آئی مذاکرات سے اس فیصلے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گی،
بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد. یا تو اسے مزید ڈیلے کر دیا جاتا ہے اس مین کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتی ہے, فیصلہ نہیں دینا چاہتی. کافی سخت فیصلہ ہے اور ایکسٹریم سزا, جو میکسیمم سزا اس میں ہو سکتی تھی وہ 14 سال تھی اور وہ ہوئی ہے. بشرا بی بی کے 7 سال ہے اور دیگر جو ہے ایبسکانڈر ہیں, اشتہاری قرار دیے گئے ہیں لوگ جو اس میں انوالو تھے. اس میں زلفی بخاری ہو یا آپ کا مشیر احتساب جو شہزاد اکبر تھے وہ تھے, یا فراگوگی ہیں. فراگوگی باقاعدہ زمین بھی دی گئی تھی. صرف یہ بشرا بی بی والی جو القادر ٹرسٹ زمین ہے یہ شامل نہیں ہوگی, بلکہ وہ بھی شامل ہوگی جو کہ ان کے نام کروائی گئی تھی, فرا شہزادی اور فراگوگی کے نام. تو وہ بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کہاں تک جاتے ہیں, ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا پی ٹی آئی اب اس فیصلے کے بعد مذاکرات میں بیٹھتی ہے؟ نہیں. ان کا ریاکشن یہاں تک تو ہوگا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے, لیکن شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا عرفان, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں سیاسی کشمکش جاری ہے, تو کیا اس فیصلے سے سیاسی محاذ مزید پیچیدہ ہو جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے معاملے میں تھوڑا ڈیلے کرے اسے, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن ابھی ہے نہیں. تو وہ بالکل ایسا تو نہیں ہوگا کہ مذاکرات سے بھاگ جائیں, لیکن تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے, تھوڑا بیانات سخت دیں گے, حکومت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہمارے خلاف یہ فیصلہ آیا. حالانکہ وہ فیصلہ عدالت کی جانب سے اور اسے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, جو کہ وہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر ان کے خلاف فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے, اور سپریم کورٹ میں چونکہ انہیں اعتراض ہے آئینی بینچ کا, تو یہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا. ظاہر ہے یہ تو فوجداری کیس ہے, تو یہ جائے گا آپ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے. پھر وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے اس بل کے مطابق یہ بنائیں گے بینچ, اور اس بینچ بننے کے بعد اس فیصلے